محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے، یاد کیا جائے اور عمل کیا جائے۔ دنیا میں آدمی جس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس کی ہر ادا اپنانے کو جی چاہتا ہے۔ جیسا محبوب کا لباس ہو ایسا آدمی یہاں تک کہ محبوب کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جن راہوں پر چلتا ہے انہی قدموں پر وہ بھی چلتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے آئیڈیل، ہمارے محبوب، ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایمان والا، پیارے آقا کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کا امتی، حضور کی محبت کا دم بھرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنائے گا، ہر ادا کو سنے گا۔ آج کی محفل میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج کا میں نے کچھ واقعہ بیان کرنا ہے۔ اگر آپ عاشق بن کر بیٹھیں اور مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ محبت کی بات ہے، چاہت اور طلب کی بات ہے۔ ہم دل و جان سے یہ سن لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، اور ہمارے دل میں یہ طلب ہونی چاہیے کہ آپ نماز کیسے پڑھا کرتے تھے، آپ کھانا کیسے کھایا کرتے تھے، کن کن چیزوں کو آپ کھانے میں پسند کیا کرتے تھے، آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا، آپ کے بولنے کا انداز کیا ہوتا تھا، آپ کے دیکھنے کا انداز کیا ہوتا تھا، آپ روتے کیسے تھے، آپ ہنستے کیسے تھے، بیٹھا کیسے کرتے تھے، کھڑے کیسے ہوتے تھے، جب تنہائی میں بیٹھتے تو کیا انداز تھا، جب محفل میں آ کر بیٹھتے تو آپ کا کیا انداز ہوا کرتا تھا۔ یہ ساری محبت کی، چاہت کی اور طلب کی باتیں ہیں، عشق کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور مناسبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک کیسا کیا؟ ایک تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے اور ہجرت کے 10ویں سال کیا ہے۔ اس حج کرنے کے بعد پھر آپ اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ، پھر صفر کا مہینہ، پھر ربیع الاول کا مہینہ، تو 12 ربیع الاول کو پھر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ تو یہ زندگی کا پہلا حج بھی تھا، زندگی کا آخری حج بھی تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں اور یہ ایک حج کیا ہے۔ 1 سال پہلے ہی اعلان کر دیا گیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال حج کے لیے جائیں گے، تو لہذا حج پر جانے والوں کے لیے سنت یہ ہے کہ کم سے کم 1 سال پہلے ہی وہ تیاری شروع کر دیا کریں، حج کے مسائل جاننا شروع کیا کریں، احکامات جانیں، حج کے فضائل جانیں، مناقب جانیں، حج کی اہمیت جانیں، علماء سے پوچھیں، علماء کی محفل میں جائیں، حج کے متعلق سوالات کریں، تاکہ یہ بھی حج کی تیاری میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پہلے تمام ایمان والوں میں اس بات کا چرچا کرا دیا، اعلان کرا دیا کہ حضور آئندہ سال حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بستیوں سے لوگ نکل کر آ رہے ہیں، شہروں سے نکل کر آ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی اسلام پہنچا، اسلام کے شہدائی، حضور کے عاشق وہاں سے حضور کے دیوانہ وار آپ کی محبت میں چلتے آ رہے ہیں۔ مدینہ بھر گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے لیے بڑی سعادت ہوگی، ہم بھی حضور کے ساتھ حج کے لیے چلیں گے، حضور کی معیت میں ہماری حج ہوگی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے کہ حضور کی معیت میں ہم سفر حج پہ جائیں گے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں فدایان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 ذی القعدہ کو، یہ ذی الحجہ سے پہلے جو مہینہ ہے، ابھی یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہی چل رہا ہے، 25 ذی القعدہ کو یعنی ذی الحجہ شروع ہونے سے 5 دن پہلے
آپ نے اپنے حج کے سفر کا آغاز کیا مسجد نبوی شریف سے۔ آپ نے ظہر کی نماز ادا کی اور ظہر کی نماز 4 رکعتیں مکمل پڑھی، پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ ہزاروں کے عاشق آپ کے ساتھ تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ وہاں سے آپ نکلے اور عصر سے پہلے آپ ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ اس کا نام بیر علی بھی ہے، آبار علی بھی کہتے ہیں۔ یہاں ایک کنواں ہے، اس کا نام تھا بیر علی، حضرت علی کی طرف وہ کنواں منسوب تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خریدا تھا۔ تو یہ مدینہ شریف سے تقریباً 6 یا 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ شہر سے 6 یا 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بیر علی، اور دوسرا اس کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے یہاں پہنچ گئے، اور یہاں آپ نے عصر کی نماز پڑھی تو 2 رکعتیں پڑھی، اور صحابہ سے فرمایا کہ اب 4 نہیں پڑھنی، اس لیے کہ ہم مدینہ شہر سے نکل آئے، ہم مسافر بن گئے۔ تو جب آدمی اپنی بستی کو، اپنی آبادی کو چھوڑ کر باہر نکلتا ہے، حالت سفر میں جاتا ہے، آبادی جہاں ختم ہوتی ہے وہیں سے ہی وہ مسافر ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی نماز حالت سفر میں آئے گی 4 رکعتوں والی ظہر، عصر، عشاء، تو یہ 2 پڑھنی پڑیں گی، مسافر ہے۔ لیکن مقیم امام کے پیچھے اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو پوری پڑھیں گے، اور علیحدہ پڑھیں گے تو 2 ہی پڑھنی پڑیں گی، کہ مسافر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں پہنچ کر عصر کی نماز حالت سفر میں پڑھی، پھر آپ نے مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، رات یہیں قیام کیا۔ ساری ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں مبارک، ہماری مائیں، وہ آپ کے ساتھ تھیں، ان کے ساتھ آپ نے رات گزاری، صبح غسل فرمایا اور صبح کی نماز فجر ادا کی۔ ظہر سے پہلے آپ ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر، غسل کر کے احرام باندھ کر، نفل پڑھ کر، اور تمام صحابہ بھی آپ کی ان اداؤں کو دیکھتے گئے، اپناتے گئے۔ سب نے احرام وہاں سے باندھا، اور وہاں سے اب سفر حج کے لیے نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں ذیب تن کرنے کے بعد خوشبو بھی لگائی، بدن کو بھی، ان کپڑوں، ان چادروں کو بھی، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے نیت فرمائی، تلبیہ پڑھا۔ حکم ہے کہ مرد زور سے تلبیہ پڑھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بہترین حاجی کون ہے، آپ نے فرمایا بکھرے ہوئے بالوں والا، جو ملنگ بنا ہوا ہو اور اللہ کے عشق میں رنگا ہوا ہو، وہ بہترین حاجی ہے۔ پھر فرمایا کہ بہترین حج کیا ہے؟ فرمایا کہ جس میں تلبیہ بہت زیادہ پڑھا جائے، اور جس میں جانوروں کا، قربانی کے جانوروں کا خون بہت بہایا جائے، یہ بہترین حج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا، اور صحابہ کرام نے تلبیہ پڑھا۔ ذوالحلیفہ کے پہاڑ تلبیہ کی آوازوں سے، صداؤں سے گونج اٹھے، دور دور تک آواز جانے لگی۔ عجیب منظر ہوگا جب حضور تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کے ساتھ تلبیہ کے الفاظ صحابہ بھی دہرا رہے ہوں گے، کیا ہی ایمان افروز منظر ہوگا، دلکش منظر ہوگا۔ حضور کے ساتھ تلبیہ پڑھا جا رہا ہے، خوب تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ قصوہ اونٹنی پر سوار ہیں، اور وہاں سے آپ چلے 16 میل کے فاصلے پر۔ اگلی رات آپ نے قیام مقام ملم پر کیا، اس کو ذو طوا بھی کہتے ہیں۔ وہ آج بھی مقام موجود ہے، اڈا ہے، وہاں بسوں کا اڈا ہوتا ہے، جو نکلتی ہیں وہاں بھی رکتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی آپ نے قیام فرمایا۔ پھر آپ نماز فجر پڑھ کر دوبارہ وہاں سے چلے۔ احرام کی حالت ہے، احرام کی حالت جب آدمی محرم ہو جاتا ہے، احرام میں آ جاتا ہے، پھر خوشبو نہیں ہے، پھر بہت ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ان پابندیوں کی پاسداری فرمائی، ان پابندیوں میں ہی رہے، اور اگلی رات آپ نے مقام روحہ پر گزاری۔ یہ بدر کی طرف جائیں نا مدینہ شریف سے تو مقام روحہ آتا ہے، بیر روحہ، وہاں پر ایک کنواں ہے،
اور وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد بھی ہے، اب تو وہ مسجد سنا ہے کہ نہیں بن گئی ہے۔ یہاں سے 70 انبیاء گزرے اور اس مسجد میں 70 انبیاء نے نماز پڑھی، اس کنویں کا پانی پیا۔ یہاں قریب ہی ایک قبرستان ہے، 350 نبیوں کی یہاں پر قبریں بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہیں سے گزر ہوا، موسیٰ علیہ السلام بھی یہیں سے گزرا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام جب حج کے لیے آئے تو وہ بھی یہیں سے گزرے۔ بہرحال مقام بیر روح پر آپ نے تیسری رات قیام فرمایا، اور یہاں آپ کو ایک نیل گائے جو جنگلی جانور ہے اور حلال ہے، اس کو تیر لگا ہوا آپ نے دیکھا، وہ زخمی ہے، خون بہہ رہا ہے۔ صحابہ کرام اس کی طرف بڑھے، آپ نے کہا نہیں آپ احرام میں ہیں، جو شکار والا جانور ہے اس کو ہم نہیں پکڑ سکتے، نہ شکار کر سکتے ہیں، نہ شکار والا جانور پکڑ سکتے ہیں، ہم احرام میں ہیں۔ بہرحال جس نے تیر لگایا تھا وہ آدمی بھی پہنچ آیا، اس نے اس کو ذبح کیا، اس نے کہا شکار میں نے کیا ہے لیکن اس کا گوشت میں آپ سب کو ہدیہ کرتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پورا گوشت اس نیل گائے کا گوشت ہدیہ کر دیا۔ اس پر حضور نے بشارت دی کہ انشاءاللہ تم بھی کل قیامت کے دن جنت میں ہمارے ساتھی ہوں گے۔ اس ہدیہ لینے کی، قبول کرنے کی خوشی میں آپ نے بشارت دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، جب بھی کوئی ہدیہ دیتا تو آپ اس کے لیے دعا فرماتے تھے، جب بھی کوئی انعام دیتا تو آپ بدلے میں انعام بھی دیتے تھے اور اس کو دعائیں بھی دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور تمام صحابہ نے جو احرام میں تھے گوشت تناول فرمایا، اور وہاں سے صبح پھر آگے نکلے تو مقام ابوا پہ آپ نے رات گزاری۔ مقام ابوا یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر ہے، اس کو خریبہ بھی کہتے ہیں، ابوا بھی کہتے ہیں۔ اس وقت وہ شہر آباد ہے، اس شہر کے بالکل قریب ہی ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں پاک کی قبر مبارک ہے، حضرت آمنہ کی۔ حضرت آمنہ 26 سال کی ایج میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اور یہاں ان کی قبر بنائی گئی۔ جب آپ کی والدہ وفات پائی تو آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی، 6 سال کے بچے تھے، آپ کی والدہ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاؤں کی جانب بیٹھ کر روتے بھی رہے، اور قریب ہی اپنی والدہ کے آپ نے رات گزاری، صبح نماز فجر ادا کی، پھر والدہ کی قبر پر آئے، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور دونوں گھٹنوں کے درمیان میں آپ نے اپنا سر مبارک جھکایا اور قبر مبارک پر اپنی والدہ کو یاد کر کر کے روتے بھی رہے اور دعائیں بھی مانگتے رہے۔ بالآخر وہاں سے پھر والدہ کو سلام کر کے رخصت ہوئے۔ اگر موقع ملے تو مقام ابوا پہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے بھی ہمیں جانا چاہیے۔ یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے کہ حضور کے والدین کی قبروں کی ہم زیارت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر کی جو زیارت ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ باب السلام مسجد نبوی شریف کا دروازہ جہاں سے داخل ہو کر ہم حضور پر سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ کی تو قبر وہاں تھی، پھر وہاں سے ان کو جنت البقیع میں منتقل کر دیا گیا، لیکن جنت البقیع میں بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کی قبر کہاں ہے۔ لیکن حضرت آمنہ کی قبر مقام ابوا میں ہے، وہاں آپ نے رات گزاری، اور ساری رات آپ اپنی والدہ کی یادوں کے دیے جلائے رکھے، اور صبح ہوتے ہی پھر آگے آپ مقام اصفہان پر پہنچے، اور وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی گم ہو گئی جس پر آپ کے کھانے پینے کا سامان تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی اسی پر سامان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سامان تھا۔ ایک صحابی کو پتہ چلا تو وہ حلوہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر انہوں نے پیش کیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے تو جو آدمی آپ پیچھے نگران چھوڑا کرتے تھے کہ قافلہ جب چلا جائے تو آپ نے وہ پورا میدان دیکھنا ہے، وہاں پر ٹھہرنا ہے ایک رات، کوئی کسی کی چیز گری ہوئی ہو تو وہ آپ نے اٹھا کر لانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی آدمی اونٹنی لے کر پھر آپ تک پہنچا۔ آگے چلتے چلاتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام صرف پر، یہ مکہ مکرمہ سے 12 کلومیٹر دور ہے، اور یہ میں جو بتا رہا ہوں جس راستے پہ آپ سفر حج کے لیے گئے، یہ وہی راستہ ہے جس راستے پہ آپ نے ہجرت بھی کی تھی۔ اب جو حاجی جاتے ہیں اس راستے پہ نہیں جاتے، اب راستہ اور ہے۔
اب تو مکہ مکرمہ سے سیدھا راستہ مدینہ جاتا ہے نا، پہلے سیدھا راستہ نہیں تھا، کیونکہ آگے مکہ مکرمہ کے پہاڑ تھے اور پہاڑوں کی وجہ سے راستہ نہیں تھا۔ اب تو پہاڑ کاٹ کاٹ کے انہوں نے راستہ بنا دیا ہے، پہلے ایسے تھا کہ مدینہ ادھر ہے، مکہ مکرمہ ادھر ہے، تو ایسے آتے تھے مدینہ شریف سے، ایسے آتے تھے، ایسے آ کر پھر جنوب کی جانب ایسے مکہ میں داخل ہوتے تھے، یعنی سیدھے داخل نہیں ہوتے تھے، سیدھا راستہ نہیں تھا، اب تو سیدھا ہے، پہلے ایسے چکر کاٹ کے آنا پڑتا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام صرف پر پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، 9 بیویوں کی قبریں مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں، ایک ہی جگہ پر قبریں، 9 ازواج مطہرات کی، ان میں حضرت ام عائشہ بھی ہیں، دوسری بھی ہیں، اور 2 آپ کی بیویاں، ان کی قبر مبارک مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ میں، یہ مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، یہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قبر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، جس سے آپ کی اولاد ہوئی، اور دوسری یہ مقام صرف پہ حضرت میمونہ کی قبر ہے، اب بھی موجود ہے، جو حاجی وہاں سے گزرتے ہیں نا جدہ جانے کے لیے، تو راستے میں یہ قبر آتی ہے، 4 دیواری اس کی بنی ہوئی ہے ارد گرد، اور اس کے اندر حضرت میمونہ کی قبر ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا، اور پھر آپ اونچائی کی، بلندی کی، جس کو ہجوم کہتے ہیں، جہوم کہتے ہیں، جہوم، مقام جہوم سے آپ یعنی پہاڑیوں کو کراس کر کے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، کیا عجیب منظر ہوگا، کیا عجیب شان ہوگی جب صحابہ یہ عاشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، چاند ہے اور چاند کے ارد گرد جگمگاتے ہوئے ستارے ہیں، یہ حالہ ہے، یہ ستاروں کی کہکشاں ہیں، کیا عجیب خوبصورت منظر ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، آپ نے اونٹنی باہر باندھ دی، کس مقام پر؟ بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے، یہ جو صفا مروہ کا مقام ہے، اس سے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکان ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس کے قریب آپ نے اونٹنی باندھ دی، کسوہ اونٹنی، اور پھر وہاں سے پیدل آئے، اور صفا مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان کئی دروازے ہیں، ان دروازوں میں ایک دروازے کے نام ہے باب بنی شیبہ، باب بنی شیبہ، اس دروازے سے آپ پیدل داخل ہوئے، یہ حج کے لیے یہ پہلا داخلہ تھا آپ کا، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، حضور آگے آگے، صحابہ پیچھے ہیں، اور آپ نے پھر طواف کیا، صحابہ نے بھی طواف کیا۔ طواف سے پہلے، طواف کے آغاز میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، آپ نے ہمارے دونوں ہونٹ حجر اسود پر لگائے، حالت احرام میں تھے، اب تو لگانا جائز نہیں ہے محرم کو، کیونکہ حجر اسود کو خوشبو لگی ہوتی ہے، اس وقت خوشبو وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو حجر اسود پر آپ نے اپنے ہونٹ مبارک کچھ دیر کے لیے رکھے اور اس کو چومتے رہے۔ آپ کے پیچھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، جب حضور فارغ ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب نے پھر اسی موقع پر حجر اسود کو خطاب کیا کہ اے حجر اسود، اے کالے پتھر، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، لیکن تجھے چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے پیارے آقا نے جو تجھے چوما ہے، اے پتھر میں تجھے نہیں چوم رہا، میں تو وہاں ہونٹ رکھنا چاہتا ہوں جہاں میرے پیارے آقا نے تجھ پر ہونٹ رکھی، تو لہٰذا جب بھی حجر اسود کو چومنے کا موقع ملے تو دل میں ذرا یہ تصور کر لیا کریں چومنے سے پہلے یا ہاتھ لگانے سے پہلے کہ یہ وہ پتھر ہے، ہاتھ اس لیے لگا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگائے، اور چوم اس لیے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر ہونٹ مبارک، لب مبارک لگے، اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ اس ادا میں آپ کو مزہ بہت زیادہ آئے گا، ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جائے گی، اور عشق کا جذبہ مزید ابھر آئے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے جب فارغ ہوئے، اور پھر آپ نے مقام ابراہیم کے قریب 2 نفل پڑھے۔ 2 نفل پڑھنے کا کیا انداز تھا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں نماز پڑھوں، طواف کے بعد میں یہاں پر نماز پڑھوں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا حکم تو نہیں آیا، یا یہ کہ حضور نے جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے یہاں تک کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے میرے پاک پیغمبر یہاں کھڑے ہو جائیں مقام ابراہیم کے قریب اور یہاں پر آپ نماز پڑھیے۔ تو پھر 2 نفل آپ نے پڑھے، اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ اللہ کا حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر آیا۔ آپ کی تمنا تھی کہ میں مقام ابراہیم پر طواف کرنے کے بعد 2 نفل پڑھوں، اور حضور خاموش ہوئے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ جو عمر کہتے ہیں ایسے کرو، یہاں نفل پڑھو۔ تو لہٰذا مقام ابراہیم پر سب نے نفل پڑھے، اور اس کے بعد زمزم کا پانی پیا۔ زمزم کا پانی اس نیت سے پیا جائے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی ہے۔ حضرت عباس صاحب کے چچا نے اسی موقع پر زمزم کا پانی کنویں سے نکال کر ڈول میں ڈال کر آپ کو پیش کیا، اور ڈول میں سے آپ نے پانی پیا۔ تو ڈول بڑا تھا نا، اس میں پانی بچ گیا، کافی سارا بچا ہوا تھا، پورا تو آپ پی نہیں سکتے تھے، تو پیا۔ اور پھر صحابہ نے ہاتھ بڑھائے کہ حضور ڈول ہمیں دیں، آپ کا بچا ہوا پانی ہم پئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو وہ ڈول نہیں دیا۔ کیا کیا؟ اس ڈول کا پانی آپ نے زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر فرمایا کہ اب زمزم کا پانی پیو، میرا بچا ہوا جھوٹا پانی بھی زمزم میں جا چکا ہے، اور یہ میں نے اس لیے کیا ہے قیامت تک آنے والے تمام امتی میرے عاشق، مجھ سے محبت کرنے والے میرا جھوٹا پانی پیا کریں گے۔ اور جھوٹے پانی کے بارے میں حکم کیا ہے؟ وضو کا بچا ہوا پانی آپ کھڑے ہو کر پئیں، یہ سنت ہے۔ اور زمزم کا پانی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی ہے، آپ کا جھوٹا پانی اس میں شامل ہے۔ تو لہٰذا جب خاص طور پہ آپ مطاف میں ہیں بیت اللہ کے سامنے، تو وہاں تو کھڑے ہو کر ہی پانی پینا ہے، ادباً تعظیماً، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کر پانی پیا تھا، کھڑے ہو کر پانی پیے۔ یہاں جب آ جائیں تو آپ بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں۔ ویسے حکم یہ ہے یہاں پر زمزم پانی کا کہ آپ کو کوئی حاجی پانی دے، آپ حج سے آپ واپس آئیں گے نا، حج کے بعد پھر ہم سارے ان کو ملنے کے لیے جائیں گے۔ یہ زیارت کرنا حاجیوں کی یہ بھی سنت عمل ہے، جو حج سے آئے وہ سینہ روشن کر کے آئیں، اپنا وہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کروا کر آئیں، تو ہم حاجیوں کی زیارت کے لیے جائیں، پھر وہ ہمیں مدینہ کی کھجور پیش کریں گے اور ہمیں پانی زمزم کا پیش کریں گے۔ تو اس میں آپ کو اختیار ہے، کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پی سکتے ہیں، دونوں اختیار ہیں۔ جو کھڑے ہو کر پی رہا ہے اس کو روکا نہ جائے، جو بیٹھ کر پیے جا رہا ہے اس کو کھڑے ہونے کا حکم نہ کیا جائے، بس دونوں طریقے ہی جائز ہیں۔ لیکن جب وہاں پر مکہ میں ہوں گے اور مطاف میں ہوں گے تو وہاں کھڑے ہو کر ہی پانی پینا ہوگا بیت اللہ شریف کے سامنے، کیونکہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہی پیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے بعد پھر آپ صفا پر گئے، آپ نے حج کی سعی فرمائی، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر کاٹے، اور جہاں اماں ہاجرہ دوڑی تھی وہاں آپ بھی دوڑے۔ وہ بھی کیا منظر ہوگا جو اللہ کے پاک پیغمبر احرام کی 2 چادروں میں لپٹے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، اور آپ کو دیکھ کر آپ کے قدموں پر صحابہ بھی دوڑ رہے ہوں گے، لیکن آپ کے ساتھ ازواج بھی تھی۔ جب وہ دوڑنے لگی تو آپ نے ان کو روک دیا، اور انہوں نے عرض کی پیارے آقا یہاں تو اماں ہاجرہ دوڑی تھی، وہ تو عورت تھی، ہم بھی تو عورتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا جب وہ دوڑی تھی تو دیکھنے والا کوئی مرد نہیں تھا، اب آپ دوڑیں گی تو دیکھنے والے بہت سارے مرد ہیں، اس لیے کہیں بے حجابی نہ ہو جائے، بے پردگی نہ ہو جائے، تو آپ نے یہاں سے ایسا ایسا ہی چلنا ہے۔ دوڑنے کا حکم ہم مردوں کو ہے، ہم حضرت ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ رکھیں گے، آپ نے ایسا چلنا ہے۔ تو آپ نے عورتوں کو منع فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج، تمام بیویاں آپ کے ساتھ تھیں اس سفر حج میں، اور لمحہ بلمحہ وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں، اور تمام صحابہ اکثر کی بیویاں بھی ان کے ساتھ، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ۔ یہ کتنا مجمع ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کتنے تھے؟ 1,24,000 یا
1,44,000 یا 1,48,000، سمجھو کہ 1.5 لاکھ تک صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے، اور یہ حج کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما رہے تھے، کمان کر رہے تھے، حج کی کمان۔ یہاں بھی آپ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ صحیح سے مکمل ہو جانے کے بعد اب آپ کے بال تو بکھرے ہوئے تھے، آپ کے بڑے بڑے بال تھے، اور حج کے موقع پر آپ نے ویسے ہی بال بڑھا لیے تھے، یعنی اس وقت آپ کی زلفیں شانوں کو، کندھوں کو ٹچ کر رہی تھی، کندھوں تک آپ نے بال رکھے ہوئے تھے۔ ویسے عموماً آپ کے بال یہ کان کی لو تک ہوتے تھے، یا کان کی لو سے کچھ قدرے نیچے، یعنی گردن کے درمیان تک ہوتے تھے، اور کبھی کبھی کہ آپ کے بال نیچے تک چلے جاتے تھے، لیکن کندھوں سے نیچے نہیں جاتے تھے، کیونکہ وہ تو عورتوں کو حکم ہے کہ کندھوں سے نیچے وہ بال لے جائیں۔ عورتوں کے لیے کندھوں سے اوپر بال رکھنا حرام ہے، اور مردوں کے لیے کندھوں سے نیچے بال لے جانا حرام ہے، وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اس لیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بال ہوتے تھے کہ کندھوں تک آتے تھے، کندھوں کے نیچے نہیں۔ اب بال ہیں، بالوں کی چمک ہے، بالوں کی خوبصورتی ہے، پیارے آقا جیسے بال دنیا میں اور کس کی ہوں گی؟ لیکن مروہ پہاڑی پر آپ کھڑے ہیں، اور آپ کا جو حجام ہے، نائی، اس کا نام تھا حضرت عامر، اس کے ہاتھ میں اسطرہ بھی ہے، کینچی بھی ہے، اور حضور اس کے سامنے مسکرا بھی رہے ہیں اور سر بھی جھکا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں بھئی تیرے ہاتھ میں کینچی بھی ہے اور تیرے ہاتھ میں اس طرح بھی ہے، لو میں نے تو گردن جھکا دی، اب جہاں چلانی ہے چلاؤ۔ یہ مزاق کیا آپ نے، یہ آپ نے کیا کیا؟ جس پر تمام صحابہ ہنسے۔ آپ صحابہ کو ہنسایا بھی کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے بھی تھے اور صحابہ کو ہنساتے بھی تھے، اور کبھی موقع آتا روتے بھی تھے اور رلاتے بھی تھے، لیکن عموماً آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، آپ ہنستے رہتے تھے زیادہ، لیکن کہکہ لگا کر آپ ہنستے نہیں تھے، آپ کے ہنسنے میں آواز نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھی کہکہ لگ جاتا تھا، ورنہ آپ صرف آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اور صحابہ کو بھی حکم یہی تھا کہ مسکراتے چہرے سے رہا کرو، پریشان چہرہ نہ دکھایا کرو۔ خاص طور پہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کا حکم ہے کہ جب بھی آپ گھر میں جائیں تو مسکراتے چہرے سے داخل ہوا کرو، اور اونچی آواز سے سلام بھی کیا کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سر جھکا لیا اپنے حجام کے سامنے، اور کہا کینچی نہیں، اس طرح کے ساتھ میرے بال آپ نے مونڈنے، آپ نے بال کٹوائے نہیں، مونڈے، گنج کروایا آپ نے، تو لہٰذا کٹوانے نہیں ہیں، بس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا اپنائی ہے نا وہی اختیار کرنی ہے، گنج کراؤ۔ کتنے قیمتی بال تھے اللہ کے پاک پیغمبر کے، اور آپ گنج کروا رہے ہیں۔ وہ بال صحابہ نے اپنے میں تقسیم کر لیے، کسی کے حصے میں 10 آئے، کسی کے حصے میں 15 آئے، 1.5 لاکھ صحابہ بال تقسیم ہو رہے ہیں اللہ کے نبی کے، یہ تبرک ہے۔ اور پیشانی پہ جو بال تھے چند، وہ حضرت علی المرتضیٰ کے حصہ میں آئے، آپ نے اپنی ٹوپی میں ان بالوں کو سی لیا اور ٹوپی کو سر پر رکھا، پھر جس میدان میں جاتے تھے فاتح بن کر آتے تھے۔ محدثین کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے بالوں کی برکت بھی تھی۔ تمام صحابہ کے پاس بال، ناخن کٹوائے وہ بھی صحابہ کے پاس، بال کٹوائے وہ بھی کٹوائے نہیں مڈائے، صحابہ کے پاس بڑے بڑے بال، چمکدار بال، روشن بال۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، یہاں بھی تشریف لائیں، مولانا عتیق الرحمان صاحب، لاہور کے جامعہ عبداللہ بن عمر کے محتمم شیخ الحدیث، یہاں تشریف لائے پچھلے دن، تو میں ان کے پاس گیا تو ان کے پاس بھی کوئی، وہ ترکی سے لے کر آئے تھے، کیونکہ ترکی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استنبول کی لائبریری میں، لبارٹی میں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، عجائب گھر، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں بھی ہیں، آپ کا جبہ بھی ہے، آپ کے لباس بھی ہیں، آپ کے جوتے بھی ہیں، پگڑی مبارک بھی ہے، بال مبارک بھی ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں ایک آپ کے منہ پاک کی زیارت کرائی، جب ہم نے زیارت کی اس میں بڑی چمک تھی، یعنی 1450 سال گزر گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے حسن میں کمی نہیں آئی اور چمک میں کمی نہیں آئی، ایسے ہی روشن تھا، ایسے ہی چمک تھی، ایسے ہی اس میں خوشبو آ رہی تھی۔
سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی آپ کی یادوں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محبت اور عشق کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تقسیم ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مڈایا، صحابہ نے اپنے سر مڈا لیے۔ اب یہ عمرہ مکمل ہوا لیکن آپ نے احرام نہیں اتارا، آپ نے احرام نہیں اتارا کیونکہ آپ نے حج قران کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران، یعنی ایک ہی احرام میں عمرہ کیا اور پھر حج کیا، اس لیے سب سے افضل یہی ہے۔ ویسے 3 قسمیں حج کی جو پہلے میں نے بیان کی ہیں، تو یہ ایک قسم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی۔ یہ جب آپ نے عمرہ کیا تو 4 ذی الحجہ تھی، ابھی 5 6 7 8 4 دن باقی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ پھر عام بیرات تشریف لے گئے، اور یہ 4 راتیں آپ کا قیام باب السلام کے بحر جو میدان ہے یہاں پر آپ کا قیام رہا، یہی آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہی تھا۔ یہ جو 7 جہاں ملے شاہی جس پہاڑ کے اوپر ہے، اس پہاڑ کو جبل ابو قبیس کہتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے۔ ملے شاہی ہے نا جس کے اوپر مسجد یعنی صفا پہاڑی کے ساتھ جڑا ہوا سب سے بڑا پہاڑ، اسی پہاڑ کی چوٹی پر آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، اور یہی مسجد ہلال بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دامن میں قیام کیا، پھر یہاں سے آپ 8 ذی الحجہ فجر پڑھ کر بیت اللہ میں مینا پہنچ گئے، صحابہ سارے وہیں آپ کے ساتھ مینا میں قیام کیا۔ مینا میں آپ نے 5 نمازیں ادا کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح و فجر۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو آپ پھر وہاں سے پیدل نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹی پر سوار ہیں، کچھ پیدل ہیں، کچھ جانوروں پر سوار ہیں، اور آپ پھر عرفات میں زوال سے پہلے پہنچے۔ زوال سے پہلے پہنچ کر پھر آپ نے آرام کیا، لہذا عرفات میدان میں پہنچتے ہی حاجیوں کے لیے آرام کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وہاں پہنچ کر آرام کیا آپ نے، آرام کرنے کے بعد زوال کے بعد پھر آپ نے ظہر کی نماز با جماعت پڑھائی صحابہ کرام کو، اور ساتھ ہی پھر عصر کی پڑھائی۔ لہذا اگر وہاں جو مسجد نمرہ میں امام ہے ان کی جماعت میں آپ شامل ہوں گے تو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھیں گے، اور اگر جماعت آپ کو نہیں مل سکی اور اکیلے رہ گئے تو پھر آپ ظہر کی ظہر کے وقت، عصر کی عصر کے وقت پڑھیں گے، اور مقیم بن چکے ہیں تو پوری پڑھیں گے، اگر مسافر ہیں تو ادھوری پڑھیں گے، 2 کی بجائے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر عصر پڑھانے کے بعد پھر جبل رحمت کے دامن میں آ گئے۔ آپ پہاڑی کے اوپر نہیں چڑھے، وہ جو میدان عرفات میں پہاڑی ہے نا اس کو جبل رحمت کہتے ہیں، لوگ اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، خلاف سنت ہے، اوپر نہیں چڑھے، آپ اس کے دامن میں رہے، اس کے اوٹ میں رہے، اور وہاں آپ نے 5-6 گھنٹے مسلسل دعا فرمائی، بڑی لمبی دعا، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے پاک پیغمبر گر گرا رہے ہیں۔ کیا عجیب منظر ہوگا، صحابہ بھی دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، اتنی لمبی دعا اللہ کے پاک پیغمبر کی، صحابہ کرام کی اتنی لمبی دعا، کیا عجیب منظر ہوگا، ہر طرف سسکیاں ہی سسکیاں، رونے کی آوازیں، تڑپ رہے ہیں لوگ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا سے فارغ ہوئے تو آپ کے چہرے پر وہی مسکراہٹ، اور فرما رہے تھے کہ جتنی دعائیں میں نے مانگی ہیں میرے رب نے قبول کر لی۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ وقت بھی 9 ذی الحجہ یوم عرفہ قبولیت کا وقت، اور یہ جگہ بھی قبولیت کی جگہ، میرے رب نے جتنی دعائیں مانگی قبول کر لی ہیں۔ پھر وہاں سے آپ دوبارہ غروب آفتاب کے بعد میدان کو چھوڑ دیتے ہیں، مزدلفہ میں آ کر آپ رات کو قیام کرتے ہیں۔ مزدلفہ میں قیام کیا لیکن آپ نے تہجد کی نماز نہ پڑھی، ورنہ حالانکہ تہجد کی نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، آپ پر فرض تھی، لیکن مزدلفہ کی رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ وہاں پر تہجد نہ پڑھنا سنت ہے، تہجد کی نماز وہاں نہیں پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر مینا تشریف لے گئے،
مینا جاتے ہی زوال سے پہلے پہلے آپ نے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری، پھر آپ نے قیام وہیں کیا، اور اسی دوران آپ مسجد حرام میں تشریف لائے طواف زیارت کے لیے۔ یہ طواف آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر کیا، قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے یہ طواف کیا۔ یہ طواف زیارت ہے جو حج کا اہم رکن ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر آپ مینا تشریف لے آئے۔ 11 ذی الحجہ کو پھر آپ نے 3 شیطانوں کو کنکریاں ماری، اور پھر 12 ذی الحجہ کو بھی کنکریاں ماری، پھر رات آپ نے قیام وہاں کیا، اور 13 ذی الحجہ کو بھی آپ نے کنکریاں، یہ بھی سنت عمل ہے۔ 13 کو اگر آپ نے قیام کیا ہو رات کو تو 13 کو بھی کنکریاں مارنی ہے، اس لیے یہ ٹوٹل 70 کنکریاں بنی۔ 70 کے عدد میں بھی کوئی حکمت ہے، کوئی فائدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کا عدد پورا کیا۔ پہلے دن 7 کنکریاں، 11 ذی الحجہ کو 21، پھر 12 کو 21، پھر 13 کو 21۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر طواف وداع کے لیے آخری طواف الوداعی طواف مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں مطاف میں تشریف لائے، طواف فرمایا، اور پھر آپ نے مدینہ کی واپسی کا اعلان کیا۔ مدینہ سے جب واپسی کا اعلان ہوا تو ایسے واپس جانے لگے تو راستے میں میدان خم غدیر ہے، یہ لوگ عید غدیر مناتے ہیں نا، وہ غدیر میدان ہے، میدان غدیر، خم غدیر۔ وہاں پر کوئی یمنی تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ اعتراض کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ صحابہ کا مجمع ان کے سامنے حضرت علی کا مقام بیان کیا۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ حضور کس کا مقام بیان کر رہے ہیں؟ شیر خدا کے آپ فضائل بیان کر رہے ہیں، اور اسی موقع پر آپ نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ کہ مولا سے مراد سردار، مولا سے مراد محبوب، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے، جس کا میں سردار ہوں اس کا علی بھی سے۔ یہ لقب دیا اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا لقب صدیق اکبر، حضرت عمر کا لقب حضور نے کیا رکھا؟ فاروق اعظم۔ حضرت عثمان کو لقب کیا دیا؟ ذی النورین، 2 نوروں والا، کیونکہ آپ کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں تھی، 2 نور، حضور کی بیٹی نور، اور وہ حضرت عثمان کے نکاح میں، ذی النورین، 2 نوروں والا۔ اور حضرت علی کا حیدر کرار یا میدان غدیر خم میں آپ نے لقب دیا مولا علی۔ کئی لوگ بڑے جھجکتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا۔ یہ مولا پنجابی والا نہیں ہے، یا مولا یا مولا، یہ مولا عربی والا ہے۔ مولا عربی میں سردار کو کہتے ہیں، مولا عربی میں محبوب کو کہتے ہیں، آقا کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ مراد نہیں ہے، یہاں پر محبوب مراد ہے، آقا مراد ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا۔ اس کے بعد پھر آپ کی واپسی ہوئی، ایسے ہی انہی قدموں پر، انہی راستوں پر چلتے گئے، یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہوئے۔ یہ آپ کا حجۃ الوداع تھا، آپ نے آخری، یہ آپ کا حج تھا، اور اس حج کے موقع پر آپ نے بڑا ایک بہترین خطبہ دیا جس میں حقوق انسانی کا عنوان تھا۔ عورتوں کے حقوق بتائے، غلاموں کے حقوق بتائے، اور آپ نے کافروں کے حقوق بتائے، مسلمانوں کے حقوق۔ یہ بڑا پیارا خطبہ، لاجواب خطبہ جو آپ نے دیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔